اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ سفر معراج کا معجزہ ہے۔ معراج تو تمام انبیاء علیہ السلام کو ملی ہے، لیکن جو معراج اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ اس کا رنگ ڈھنگ طرز ہی الگ ہے۔ یہ سفر معراج کب ہوا؟ رجب المرجب کے مہینوں میں۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں، مختلف ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رجب کے مہینے میں سفر معراج ہوا، لیکن اختلاف کی وجہ سے یقینی طور پر اس کو متعین کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اختلاف ہے اس وجہ سے۔ البتہ اس سال کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے آپ کے اپنے سگے رشتہ دار تھے، اپنے قبیلے اپنی قوم کے لوگ تھے، مختلف طریقے سے آپ کو ایذا رسانی کرتے رہتے، آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالتے رہتے، آپ کی تبلیغ کے اندر رکاوٹ ڈالتے رہتے۔ تو اس طرح کی پریشانیاں رہتی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو طالب جو مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اگرچہ وہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے، لیکن چونکہ آپ کے سگے چچا تھے، آپ کے کفیل تھے، اور آپ کا دست شفقت اللہ کے محبوب پر ابو طالب کا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کے باقی لوگ جو ہے ان کے روک دھوک کی وجہ سے کھل کر آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن زندگی جب تک انسان کی ہوتی ہے اسی وقت تک دنیا میں رہتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو مکہ کے لوگوں کے لیے ایک رکاوٹ تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، آپ کا دست شفقت آپ پر رہتا تھا، اور دوسری عورتوں کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کے قریب، آپ کی ہم نوا، آپ کی دل نشین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو گھر میں آپ کو ہر طرح کی سپورٹ بھی کرتی تھی اور آپ کو تسلی بھی دیا کرتی تھی، آپ کے زخموں پر مرہم بھی لگایا کرتی تھی، اور آپ کے حوصلہ افزائی کر کے آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت بھی دلاتی تھی۔ اللہ کی شان کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دو غم ایک ہی سال میں، ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مکہ والے کھل کر آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پر ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ددیال ہے، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، چلو مکہ سے نکل کر باہر والے لوگوں پر محنت کی جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف سفر کر کے گئے۔ وہاں آپ کے ننیالی رشتہ دار زیادہ تھے، اور اس علاقے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، 3 سرداروں کے نام آتے ہیں، اللہ کے محبوب نے جا کر ان سے پہلے ملاقات کی، ان کو اپنے جانے کا مدعا بیان کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، اسلام ان کے سامنے پیش کیا۔ قصہ مختصر، تینوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آپ ان کے گھر سے باہر آئے تو آپ نے سوچا کہ عوام الناس میں لوگوں میں جا کر میں بات کرتا ہوں، لیکن سردار جو طائف کے سردار تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر یہ عوام الناس میں جائیں گے، وہاں مقبول ہو گئے تو پھر ہماری سرداری خطرے میں آ جائے گی، تو انہوں نے وہاں پر بھی آپ کو ٹکنے نہ دیا، یہاں تک کہ علاقے کے جو بچے، شرارتی بچے ہوتے ہیں، اوباش بچے، لڑکے ہیں، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے ان کی
تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھاگے، نکلے وہاں سے، تیز قدموں کے ساتھ چلے وہاں سے، لیکن انہوں نے آپ پر کنکریاں پتھر بھی برسائے جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آپ نے نالین مبارک پہنی ہوئی تھی وہ خون سے تر ہو گئی، اتنا آپ کا خون بہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر ایک باغ میں آ کر آپ نے آرام کیا، اور اس موقع پر جبرائیل امین جب آئے آپ کے پاس کہ آپ بتلائیے کہ اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر جب اپنی امت کی قوم والوں کی طرف سے تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی تھی تو آپ نے اپنی قوم کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ آپ کی رحم دلی تھی، یہ آپ کی جو ہے حسن سلوک تھا، اقربا پروری تھی کہ آپ ہمیشہ تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ سارے تینوں واقعات ایک ہی سال میں پیش آئے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکہ والوں کی آڑ ختم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو گھر کے اندر سپورٹ کرنے والی، تسلی دینے والی محبوبہ بیوی وہ اس سے آپ محروم ہوئے، وہاں سے سپورٹ ختم ہوئی۔ طائف کی طرف گئے تو وہاں سے بھی آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس سال کو، جس سال یہ واقعات ہوئے، کتابوں میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن غم کو کہا جاتا ہے، عام کا معنی ہے سال، غم کا سال تھا۔ تو جب پے در پر آپ کو تکلیفیں پہنچی، غم پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، اور وہاں سے جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے کر گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ کو لے کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کے جمع ہو جانے پر اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم اپنا آپ کو دیدار کرائیں گے، ملاقات کرائیں گے، آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ تو اس سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور ابتدا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جو واقعہ ہوا وہ گزشتہ جمعے بیان کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر الگ ہی منظر تھا، عجیب و غریب، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے محبوب کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی آگے نہیں گیا۔ جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، آگے اللہ کا دربار ہے، عرش ہے، وہاں آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، وہاں سے آپ کا آگے سفر شروع ہوا، اور جب اللہ نے اپنا دیدار کرایا تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تیر کمان کی طرح جس طرح آپس میں مل جاتے ہیں، نشانے کو سیدھا کرنے کے لیے ان کو ملایا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے اپنے محبوب کو اپنے سے اسی طرح ملا لیا، اور وہ اپنے قریب کر کر پھر ہم نے ان کو وحی کی جو ہم نے چاہا اپنے بندے کی طرف منتقل کیا۔ اس ملاقات کے وقت اللہ کے محبوب جو تحفہ لے کر گئے وہ پیش کیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ پیش کیا۔ التحیات کہا جاتا ہے کہ یا اللہ میری زبان کی عبادات، میری تسبیحات، میرا ذکر، میرا قرآن، جو بھی میں نے اپنی زبان سے اچھی باتیں کی ہیں، میری زبان کی قولی جتنی عبادات ہیں للہ، اللہ آپ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اللہ میرے بدن سے جو عبادات آپ کی ادا ہو سکی میں نے ادا کی، اللہ وہ آپ کے لیے ہے۔ والطیبات، اللہ آپ نے جو مجھے مال دیا وہ مال آپ کا دیا ہوا میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا، اور وہ جو میں نے عبادات کا راستہ اختیار کیا، اللہ مالی عبادات بھی آپ کے لیے ہے۔ تو تینوں طرح کی عبادات اللہ کے لیے پیش کر دی، یوں کہہ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے تحفہ پیش کیا،
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سلام کیا، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا السلام علینا. جب جواب دیا تو اللہ کے محبوب نے کہا السلام علینا، اللہ صرف مجھ پر نہیں ہم پر، یعنی میرے پیچھے میری امت ہے، وہ سلامتی میں وہ بھی شامل ہو جائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خصوصاً میری امت کے وہ لوگ جو نیک ہیں، برگزیدہ ہیں، آپ کے ولی ہیں، آپ کے جو ہے قرب والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، صالحین میں ہیں، اللہ ان پر بھی سلامتی ہو. تحفہ پیش ہو گیا، سلام سے کلام کی ابتدا ہو گئی. اور اس کے بعد جب یہ منظر جبرائیل امین دیکھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر، تو وہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اور بندے. تو یہ گواہی اور یہ سارے کلام جمع ہوا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دیا، تحفہ دیا نمازوں کی صورت میں. 50 نمازیں اللہ نے آپ کو عطا کی، 50 نمازیں عطا کی. اور اس نماز کے اندر حکم دیا کہ جب اتحیات میں بیٹھیں سلام پھیرنے سے پہلے یہ سارا کلمہ اور کلام، یہ جو بات چیت ہوئی ہے ہماری آپس میں ملاقات کے وقت میں، اس کو نماز میں پڑھنا لازم ہے. اگر پڑھو گے تو نماز ہوگی، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. 50 نمازیں ملی. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. لیکن ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں. فرض کتنی ہیں؟ 5 فرض ہیں، حالانکہ 50 ملی تھی. پھر واقعہ کیا ہوا؟ جاتے ہوئے تمام آسمانوں پر نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی، تو انہی میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جو اللہ کی کلیم. جب اللہ کے محبوب واپس آ رہے تھے، اب یہ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، اللہ سے ملاقات میں کیا منظر تھا وہ ایک الگ بیان ہے، وہ الگ ایک جو ہے قصہ ہے کہ وہاں کیا منظر تھا، کیا باتیں ہوئیں، کیا آپ نے دیکھا، کیا دیدار ہوا، کیسا سارا وہ منظر کشی ہوئی. جب واپس آ رہے تھے تحفہ لے کر نمازوں کا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا کچھ نہ کچھ تحفہ ملا ہوگا، معراج ہوئی ہے، گفٹ تو لے کر آئے ہوں گے. کہا کہ ہاں تحفہ تو لایا ہوں. کیا لائے ہیں؟ 50 نمازیں. کہا کہ بہت زیادہ ہیں، میری امت کو تو 2 ملی تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اس میں بھی کمی ہوتی تھی، وہ بھی مشکل اور بھاری پڑتی تھی. آپ 50 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، اللہ سے کم کرائیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے. سلام کلام ہوا. جی یا اللہ میری امت پر رحم کیجئے، تھوڑا اس میں کم کر دیجئے. 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، 45 ہو گئی. پھر واپس آ گئے. پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جب پہنچے تو آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کتنی نمازیں؟ کہا کہ 45. 5 کم کرا لی. کہا کہ 5 یہ ابھی بھی زیادہ ہے، دوبارہ جائیے. پھر اللہ کے محبوب دوبارہ ملاقات کے لیے گئے. تو یہ آنا جانا چلتا رہا، ہر دفعہ میں 5 کم کرا ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں 5 رہ گئیں. کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئیں. اور پھر جب واپس 5 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کی. تو اللہ کے محبوب نے کہا کہ اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اب میں جا کر اور کم کراؤں. بس 5 ہے، اللہ ہی اب توفیق دے گا پڑھنے کی. 5 نمازیں لے کر آئے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے وہاں معراج عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اللہ نے وہاں معراج عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود کے اندر اللہ نے معراج عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آگ لینے گئے تھے، وہاں معراج عطا فرمائی. تمام انبیاء کو اللہ نے معراج عطا کی ہے، لیکن اپنے محبوب کو جب معراج عطا فرمائی تو اللہ نے آسمانوں پر عرش پر بلا کر وہاں ملاقات کا شرف عطا فرمایا، وہاں آپ کو معراج عطا فرمائی. اور پھر پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھیں گے تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تو گئے تھے. تو اللہ نے ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بار بار اپنے محبوب کو کھلی اجازت دے دی کہ آپ جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر.
آپ کو جب بھی معراج چاہیے ہو آپ ہمارے پاس آ جائیں، اسی بات کی اشارے کے لیے، وضاحت کے لیے، دنیا والوں کے سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے محبوب کو واپس بلاتے رہے، بتا دیا دنیا والوں کو کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے میرا در کھلا ہے، یہ جب چاہے میرے پاس آ سکتا ہے، لہذا جو بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے میرے محبوب کے راستے سے آ جائے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، سجدے کی قبولیت چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو پسند کرو، اس کے طریقوں کو پسند کرو، اس کے قول فعل کو پسند کرو، اس کی سنتوں کو اختیار کرو، اس راستے پر چلو گے تو بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ آج ہم جاتے ہیں ولیوں کے پاس، درباروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، آستانوں میں جاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر آپ کو آستانہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کے اندر آپ کو ولیوں کے ولی عطا کیا، آپ کے والدین ہیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، یہاں تمہارا آستانہ بھی موجود ہے، یہاں تمہاری جنت بھی موجود ہے، یہاں تمہارے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ اس راستے پر چلو جو اللہ کے محبوب نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہم نے دیکھ کر سیکھا ہے، اس راستے پر نہ چلو۔ وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے محبوب نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس لیے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کے راستے کو اختیار کرے، اور جس تحفے کو آپ اپنے سینے سے لگا کر دنیا میں لے کر آئے، اور آپ نے دنیا میں آ کر اپنے صحابہ سے یوں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں ہے، نماز میں ہے، تو اس ٹھنڈک والی چیز کو ہم اختیار کریں، اور وہ نماز ہے۔ کامیابی کی کنجی نماز میں ہے، قبر کی روشنی نماز کے اندر ہے، چہرے کا نور نماز کے اندر ہے، دعاؤں کی قبولیت نماز کے اندر ہے۔ اس تحفے کو ہم بھول گئے، سفر معراج کو ہم نے یاد رکھا ہے، معراج کا ایک دن منا لیتے ہیں، لیکن اس معراج کے اندر جو تحفہ آپ ہمارے لیے لے کر آئے تھے اس تحفے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ نہ فجر کا پتہ ہے، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا پتہ ہے، بس جمعہ 8 دن میں ایک نماز پڑھ لی تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگرچہ نماز کی فضیلت ہے، جمعے کی فضیلت ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھیے روزانہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ 50 نمازیں لے کر آئے تھے لیکن باقی 5 رہ گئیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت والو، اللہ نے تم پر رحم کیا، فضل کیا کہ 50 کو 5 کر دیا، تم 5 ادا کر لو، اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے، 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سفر معراج سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ اس سفر معراج میں اللہ کے محبوب کو بڑے مناظر دکھائے گئے، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی گئی، مختلف لوگ بھی وہاں پر دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی لگا رہے ہیں، کھیت میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانہ ڈال کر یوں آگے جاتے ہیں، ان کے دانے سے بیج پھوٹتا ہے، پودا نکلتا ہے، فصل پک جاتی ہے آگے گزرتے ہی۔ جب وہ پیچھے مڑتے ہیں تو پورا کھیت ان کا پکا ہوا ہے، اس کھیت کو وہ کاٹتے ہیں اپنی فصل کو، اور جیسے ہی کاٹ کر سائڈ پر ہوتے ہیں دوبارہ ان کی فصل اگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب حیران ہو کر جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ہر وقت ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی کھیتی ختم نہیں ہوتی، وہ ایک نیکی کرتے ہیں، ابھی رکتے ہیں، اللہ ان کو اس کا پھل عطا کر دیتے ہیں، وہ اس پھل کو بھی کاٹتے نہیں ہیں، اللہ ان کو دوسرا پھل عطا کر دیتے ہیں۔ تو نیک لوگ ہیں، جنت میں اللہ ان کو ایسے کھیتیاں عطا فرما رہے ہیں، ایسے ان کے اجر کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ جہنم کے لوگ بھی دکھائے گئے، وہاں کے منظر بھی دکھائے گئے، اور بڑے عجیب و غریب معاملات۔ عورتوں کو دیکھا کہ وہ کتے کے بھونکنے کی طرح آوازیں نکال رہی ہیں، آپ کا دل دہل گیا، جبرائیل امین یہ کیا منظر ہے، یہ کیوں ایسی ہیں؟ کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو خامد والی ہے، لیکن اپنے خامد کی بلا وجہ نافرمانی کرتی ہے،
اپنی آواز اس پر بلند کرتی ہے۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنی آواز کو نیچا رکھے، خامد کی تابع داری کرے، کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں پر چلاتی ہیں، آوازیں بلند کرتی ہیں، نافرمانیاں کرتی ہیں، تو قیامت کے دن ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ کتے کی طرح بھونکتی رہیں گی اور گلا اپنا پھاڑتی رہیں گی، یہ ان کی سزا ہوگی قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہم اپنی خواتین کو ایسا موقع نہ دیں کہ ان کو یہ نوبت آ جائے کہ ان کو ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے۔ ہم بھی اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنی خواتین کو بھی جا کر بتلائیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے، لہذا اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ فرشتے ان کے پیشانیوں کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، بڑے بڑے روڑی کے پتھر ہوتے ہیں، وہ یوں اٹھاتے ہیں، ان کے مارتے ہیں، جس سے ان کا پورا منہ سر کچل جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر کچل جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، چیخ رہے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ ان کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو پتھر لگ کر وہ فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے، دوبارہ وہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر میں لگتا ہے۔ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے، بے نمازی لوگ۔ تو بے نمازیوں کی سزا قیام جہنم میں اس طرح دی جائے گی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اللہ ان کے بدن کے سب سے اہم حصے سر کو اور منہ کو ضائع کرے گے، ان کو کچلا جائے گا، بار بار ان کو کچلا جائے گا۔ تو عجیب منظر کشی، اس طرح کے بے شمار منظر جو ہے وہ اللہ کے محبوب کو دکھائے گئے۔ ایک آخری بات، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بدن کا گوشت کھا رہے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں، کبھی چہرے کا نوچتے ہیں، کبھی بدن کو نوچتے ہیں، اور وہ گوشت کھا رہے ہیں، اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین یہ کون ہیں؟ ان کو کس چیز کی سزا ملی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جو اس کے سامنے کرنے میں آپ کو عیب لگے، وہ برا محسوس کرے گا، تو اس کی برائی کی بات ہوئی نا، اس کی برائی کی بات ہوئی۔ اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اصلاح میں اکیلے میں جا کر اس سے کریں، سب کے سامنے نہ کریں۔ ہم سب کے سامنے کسی کو ذلیل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو کسی کی غیر موجودگی کے اندر جو ہم گپ شپ کرتے ہیں، چاہے وہ سیاستدانوں کے بارے میں کر رہے ہوں، چاہے علماء کے بارے میں کر رہے ہوں، چاہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کر رہے ہوں، چاہے رشتہ داروں کے بارے میں کر رہے ہوں، چاہے فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کر رہے ہوں، چاہے اپنے مالک اور نوکر آفیسر کے بارے میں کر رہے ہوں، کسی کے بارے میں بھی آپ کوئی ایسی باتیں اگر میٹنگ میں بیٹھ کر 2-4 بندے بیٹھ کر کرتے ہیں کہ جو اس کے سامنے آپ نہیں کر سکتے، تو وہ غیبت کہلائے گا، برائی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میری امت والو، جو غیبت کرے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں اس سزا میں مبتلا کیا جائے گا کہ ایسا جیسے اپنے گوشت کو کھا رہا ہے، اپنے گوشت کو کھا رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے یوں فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ آج ہم یہ 2 باتیں دیکھ لیں، ایک غیبت کا گناہ، دوسرا نماز نہ پڑھنے کا گناہ، یہ 2 گناہ عام ہیں اور ان گناہوں کو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ 27 رجب کا روزہ رکھ لیا، ثواب مل گیا، رات کو نوافل پڑھ لیے، ثواب مل گیا۔ نوافل پڑھنا، روزے رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن فرض پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ آپ جس دن روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کی مغرب اور فجر نہیں پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ نفلی عبادت ہے، وہ آپ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ دوسروں کی برائیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں، حرام مال کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور نفلی عبادات کر رہے ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ ثواب ملے گا یا وبال بنے گا؟ یہ تو سارا ہمارے اوپر وبال بن جائے گا۔ لہذا رجب کے مہینے کا سبق یہی ہے، سفر معراج کا سبق یہی ہے کہ ہمیں گناہوں کو 100% چھوڑنا ہے اور نماز جیسی عبادت کو اختیار کرنا ہے۔ اسی کے ذریعے ہمارے گناہ معاف بھی ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں نیکوں میں شامل بھی فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔